آج وقف کا قانون مودی بنانے جا رہا ہے، اور اگر وہ خدا نخواستہ قانون بنے گا تو نہ مسجد بچے گی، نہ عاشورخانے بچیں گے، نہ درگاہ بچے گی، نہ خانخواہ بچے گا، نہ قبرستان بچے گا۔ یہ الیکشن جیتے یا نہ جیتے، آفت کس پر آتی ہے؟ میرے گھر پر آتی ہے۔ بلڈوزر کیجریوال کے گھر پر نہیں چڑھتا، میرے گھر پر چلتا ہے۔ گوشت کے نام پر کیجریوال کو نہیں مارا جاتا، مجھے مارا جاتا ہے۔ برقعے کے نام پر کس کو گالی دی جاتی ہے؟ میری بیٹی کو گالی دی جاتی ہے۔ آتنکوادی اینٹی نیشنل کس کو کہا جاتا ہے؟ اویسی کو کہا جاتا ہے۔ تو بتاؤ، اس کا علاج یہی ہے، مظلوم کا ساتھ دینا ہے، ظالم کا ساتھ نہیں دینا ہے۔ یاد رکھو، اگر تم وقت کے فرعونوں کو کمزور کرنا چاہتے ہو تو صرف فرعون کی نفرت سے کچھ نہیں ہوگا، موسیٰ کا ساتھ دینا پڑے گا۔ اگر تم یزید سے نفرت کرتے ہو تو صرف زبان سے نفرت کا اظہار نہیں، کربلا کے ریگزاروں سے آواز آ رہی ہے، یقیناً صبح قیامت تک یزید سے نفرت کی جائے گی، مگر نفرت سے یزیدیوں کا خاتمہ نہیں ہوتا۔ حسین کے لشکر کے پرچم کو اٹھاؤ گے تو یزیدیت کا خاتمہ ہوگا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، سچائی کا ساتھ دو، ڈر کر طاہر حسین کا ساتھ مت دو، ایک امید پر طاہر حسین کا ساتھ دو میرے بھائی، ایک امید پر ساتھ دو۔ دیکھو کس طریقے سے کیا کیا نہیں کر دیا جا رہا ہے۔ آج وقف کا قانون مودی بنانے جا رہا ہے، اور اگر وہ خدا نخواستہ قانون بنے گا تو نہ مسجد بچے گی، نہ عاشورخانے بچیں گے، نہ درگاہ بچے گی، نہ خانخواہ بچے گا، نہ قبرستان بچے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جو کیجریوال نام لینے سے ڈرتا ہے تمہارا، کیوں آپ اس کو اپنا دیں گے؟ یہ لوگ اگر ڈر رہے ہیں کیا ہو جائے گا، ارے میں نہیں لڑا تو دلی کے لوک سبھا کے الیکشن میں پورے سیٹ پر بی جے پی جیت گئی۔ جو آج مجھ پر الزام لگا رہے، مجھے تمہارے الزامات کی کوئی فکر نہیں ہے۔ مجھے معلوم کہ جب تک اللہ مجھے زندہ رکھے گا تم مجھے گالی ہی دو گے، تم مجھ پر الزام لگاؤ گے، مگر ایک بات کا جواب دو، میں نہیں لڑتا تب بھی مودی جیت جاتا ہے۔ چندی گڑھ میں آج میئر کا الیکشن ہوا، چندی گڑھ میں کیجریوال اور کانگریس دونوں مل کے ووٹ ڈالے تب بھی بی جے پی جیت گئی۔ بتاؤ، کیا اسدالدین اویسی لڑا تھا وہاں پر؟ میرے پاس تو اجینات نہیں ہے کہ میں یہاں بھی جاؤں آپ کو آ کے بول دو ہے ڈال دو ووٹ بی جے پی کو۔ کیا آپ نے پارلیمنٹ کے چناؤ میں بی جے پی کو ووٹ دیا؟ کتنوں نے نہیں دیا؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ پھر یہاں سے بی جے پی کا ایم پی کیسے جیت گیا؟ کیجریوال کی وجہ سے جیتا، یہ اکھلیش یادو کی وجہ سے جیتا، ان کے ووٹوں کی وجہ سے مودی جیتتا ہے۔ یہ الیکشن جیتے یا نہ جیتے، آفت کس پر آتی ہے؟ میرے گھر پر آتی ہے۔ بلڈوزر کیجریوال کے گھر پر نہیں چڑھتا، میرے گھر پر چلتا ہے۔ گوشت کے نام پر کیجریوال کو نہیں مارا جاتا، مجھے مارا جاتا ہے۔ برقعے کے نام پر کس کو گالی دی جاتی ہے؟ میری بیٹی کو گالی دی جاتی ہے۔ آتنکوادی اینٹی نیشنل کس کو کہا جاتا ہے؟ اویسی کو کہا جاتا ہے۔ تو بتاؤ، اس کا علاج یہی ہے کہ تم اپنے ووٹوں سے اپنے لیڈرشپ کو بناؤ۔ میں یہاں پر اپنی عزت میں اضافہ کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں میرے بھائی، میری نیت ایک ہی ہے کہ جب تک اللہ مجھے زندہ رکھے گا، میرا اٹوٹ ماننا یہ ہے کہ بھارت کی جمہوریت مضبوط اسی وقت ہوگی جب یہاں پر السنکھیک سماج کی ایک سیاسی لیڈرشپ پیدا ہوگی۔ پیدا ہم کو کرنا ہے، کوئی آسمان زمین سے نکل کر نہیں آئے گا۔ اپنے دلوں سے کیجریوال کی محبت اور ڈر کو نکالو، مودی آر ایس ایس کی
یہ نفرت سے خوف مت کھاؤ. ارے کبھی اپنے فیصلوں پر بھروسہ کرو. آج تم کب تک ڈر ڈر کے ووٹ دو گے؟ 40-50 سال سے ہم صرف ڈر کر ووٹ دے رہے ہیں. آج ایک مجلس آپ کے درمیان میں آئی ہے. آپ بے خوف ہو کر مجلس کا ساتھ دیجئے. طاہر حسین کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کریے. یہ جیتنے والا کینڈیڈیٹ ہے. اگر آپ ووٹ کا صحیح استعمال کریں گے طاہر حسین کی کامیابی ہوگی. آج مجھے بڑی تکلیف بھی ہوئی کہ ہمارا طاہر جیل سے نکل کر تو آیا ہے پیرول بیل پر، مگر اتنی پولیس ان کے اطراف میں ہے. میرے بھائی، عزت بھی انسان کی بہت بڑی چیز ہوتی ہے. بھارت کے سمویدھان میں ڈگنیٹی ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے. بتاؤ کیا ہو جائے گا اگر آج تم بیدار نہیں ہوگے؟ نوجوانوں، بزرگوں، میری سردار ماں اور بہنوں، ایک مرتبہ اپنے دل کی بات سنو. دماغ سے تم سوال کرو گے تو دماغ تم کو کنفیوز کر دے گا. اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو کہ اگر میں نے ووٹ طاہر اور مجلس کے لیے استعمال کیا تو دلی کی ویدھان سبھا میں کس کی آواز جائے گی؟ تمہاری آواز جائے گی. تمہاری آواز اٹھے گی. تمہارے مسائل حل ہوں گے. مصطفیٰ باد میں ایک انقلاب برپا کیا جائے گا. ارے دلی کی 70 سیٹ میں سے ہم 2 سیٹ لڑ رہے ہیں تو مودی اور کیجریوال کے پیٹ میں درد شروع ہو چکا ہے. سب کے پیٹ میں درد شروع ہو چکا ہے. بہرحال میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ سے صرف اتنا ہی عرض کرنا ہے کہ 5 تاریخ کے دن پتنگ کے نشان پر بٹن دبا کر اپنے اتحاد کو کامیاب کریے. ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے ہمت اور حوصلے کو بلند رکھیے. ہاتھ اٹھا کر نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. طاہر حسین